علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم اور آپ کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا معبود برحق، اس کے ہم اور آپ پر بے شمار اور بے پایا احسانات ہیں، اور اس کے ان احسانات میں سے یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ دین سیکھنے سکھانے کی یہ مجلسیں، دین پڑھنے پڑھانے کی یہ مجلسیں نصیب فرماتا رہتا ہے۔ آج کی ہماری اور آپ کی یہ جو مجلس ہے، تفہیم دین میں عربی زبان کا کردار، اس عنوان کے تحت منعقد کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے عربی زبان کی اہمیت اور فضیلت پہ نہیں گفتگو کرنے والا، اس لیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے عربی زبان کی اہمیت اور فضیلت کچھ نہ کچھ ہم اور آپ جانتے اور مانتے ہیں، لیکن میں اس کی اہمیت اور فضیلت سے زیادہ آج کے ہمارے اپنے دور میں اس عربی زبان کا قرآن فہمی میں، دین کے سمجھنے میں، سمجھانے میں جو کردار ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمارے سماج میں جو خلل پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصان مرتب ہو رہے ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے حقیقت میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول، سنت، عربی زبان میں، اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی۔ قرآن و سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمائے، اتارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائے۔ تو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عربی زبان میں عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے کسی بھی خطے کا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ کہیں کا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی معنوں میں دین سیکھنا چاہتا ہے اور حقیقت میں گہرائی کے ساتھ دین سیکھنا چاہتا ہے، ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، بغیر عربی زبان سیکھے ہوئے وہ دین کو پوری طرح سمجھنے کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ غلط ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، تاریخ اسلام اس بات پہ گواہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو علمی تراث ہے، یعنی علمی ورثہ ہے، یہ جو ہم نے 1400 سال میں امت مسلمہ کے علماء نے دین کی تفہیم اور تشریح کے لیے جو کتابیں لکھی، جو ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، ان میں ایک بڑا حصہ کو قدیم زمانے سے لے کے قریب تک فارسی زبان میں بہت زیادہ ورثہ ترکہ چھوڑا۔ فارسی زبان کے بعد اردو زبان سب سے زیادہ جس میں یہ باتیں دین کی تفہیم و تشریح کے لیے لکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد ہر زمانے کی جو، ہر علاقے کی جو زبانیں ہیں، انگریزی زبان، علاقائی زبانوں میں کچھ نہ کچھ دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ بات ہمیں معلوم رہنی چاہیے کہ دین کی اصل اگر کوئی ہے تو عربی زبان، دین کی اصل عربی زبان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے اسے واضح عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ یہ بات ہم اور آپ یہ جانتے ہیں، تو پہلی بنیادی بات ہم اور آپ یہ مان لیں کہ عربی زبان کا سیکھنا ہر اس طالب علم کے لیے ضروری ہے جو آگے چل کر عالم دین بننا چاہتا ہے۔ جو عالم دین بننا چاہتا ہے اس کے لیے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے آ جانے کے بعد، میں نے کبھی سنا تھا ایک نوجوان نے کہا تھا کہ آج علم کے لیے اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے، علم انگلی کے ایک کلک پر مل جاتا ہے۔
یعنی انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں گے آپ علم مل جاتا ہے. یہ ان کی غلط فہمی سمجھتے ہیں کہ یہ جدید زمانے کے وسائل کتابوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں. ایسی ہی یہ دوسری غلط فہمی ہے کہ ہمارے علماء نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، ہر موضوع پہ اتنی کتابیں ہیں کہ اگر کوئی اردو زبان میں ہی وہ کتابیں پڑھ لے، فارسی ہی میں پڑھ لے، یا انگریزی زبان ہی میں پڑھ لے، یا کسی اور مقامی بین الاقوامی زبان میں پڑھ لے، وہ خود بھی آدمی کو دین پوری طرح سے سمجھانے کے لیے کافی ہے. اس حد تک کہ ایک عالم کی طرح وہ دین کو سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت والا ہو جائے. یہ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے بہت غلط دعویٰ ہے اللہ کے بغیر. عربی زبان دین کی تمام بنیادی مصادر اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں رکھے، اور تاریخ اسلام میں جو عظیم تصنیفات لکھی گئیں وہ بھی عربی زبان ہی میں ہیں. بغیر عربی زبان کے سیکھے ہوئے اگر کوئی دین کی تفہیم کا دعوے دار ہے تو اس کا دعویٰ اپنے آپ میں محل نظر ہے. اور وہیں اگر کوئی آدمی ایسا دعوے دار ہے کہ وہ عربی زبان نہیں جانتا لیکن کہتا ہے میں دین کو پوری طرح سمجھ رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ سمجھ رہا ہوں بلکہ قدیم و جدید علماء پہ استدراک کر رہا ہوں، ان پہ میں کمنٹ کر رہا ہوں، ان کی غلطیاں نکال رہا ہوں، عربی زبان پہ اس کی گرفت نہیں ہے، آپ ایسے آدمی سے دین لیں گے آپ غلطی کرنے سے نہیں محفوظ رہیں گے بلکہ اللہ نہ کرے گمراہ تک بھی ہو سکتے ہیں. عربی زبان کی اس اہمیت کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، اس دور میں دو بڑی باتیں ہو رہی ہیں جن کو ہم اور آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات جو ہو رہی ہے وہ کیا آپ کو معلوم ہے؟ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر الحمدللہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ دین سیکھنے کا شوق ہے، اور دین کی خاطر عربی زبان سیکھنے کا شوق ہے. اسی لیے آپ دیکھیں چھوٹے بڑے عربی زبان سیکھنے سکھانے کے کورس منعقد کیے جاتے ہیں. لوگ دین پڑھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں. یہ سیکھنا غلط نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ، ہمارے نوجوان عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ہماری خواتین عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ کہاں ہے آپ کو معلوم ہے؟ بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے کورس کر لیتے ہیں یا عربی زبان کا ایک لیول مکمل کر لیتے ہیں تو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کو عربی زبان آ گئی. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اصل میں اس مسئلے پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. اور دوسری طرف بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس وقت یوٹیوب کے ذریعے یا یوٹیوب کے بغیر بھی ایسے اسکالرز کہتے ہیں، عالم نہیں کہتے اپنے آپ کو، اسکالرز کہتے ہیں ہم اسکالر ہیں، مفسر قرآن بن کر بیٹھے ہیں، پورے دین کو سمجھانے کے دعوے دار ہیں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ عربی زبان سے نابلد ہے سرے سے. میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات کروں گا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو دھڑلے سے اقرار کرتے ہیں نہیں مجھے عربی زبان نہیں آتی، لیکن پھر بھی وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. یہ کون سا تماشا ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کے تمام مصادر عربی زبان میں ہو اور لوگ عربی زبان سیکھے بنا دین سمجھانے کے دعوے دار ہو جائیں. اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم اور آپ جیسے بھولے بھالے مسلمان یہ تک نہ دیکھیں کہ جو آدمی دین کو سمجھانے کا دعوے دار ہے اس کی علمی قابلیت کیا ہے. علمی قابلیت تو بہت بات کی بات ہے، سب سے پہلے بنیاد ہے کہ عربی زبان اس کو آتی جاتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یاد رکھیں یہ بات، قرآن جو اتارا گیا ہے نہ صرف عربی زبان میں بلکہ انتہائی اعلیٰ معیار کی عربی زبان میں اتارا گیا. انتہائی اعلیٰ معیار کی عربی زبان میں اتارا گیا. اگر یہ طلبہ کی مجلس ہوتی تو بہت لمبی گفتگو ہوتی، لیکن میں آپ کے سامنے صرف اشارہ کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں. لٹریچر کی زبان میں یعنی عربک لٹریچر کا جو میدان ہے ان کے درمیان ایک بحث یہ چلتی ہے کہ عربی زبان قرآن کو یا عربی زبان کو آتھنٹک عربی زبان کس زمانے تک کی عربی زبان کو آتھنٹک عربک مانیں گے کہ اس زمانے کے لوگ اگر عربی بولیں تو ان کی عربی ہے. آپ کو معلوم ہے لٹریچر کے میدان میں یہ بات کہی جاتی ہے اللہ کے نبی جس زمانے میں بھیجے گئے تھے وہ زبان جاہلیت تھی، وہ آتھنٹک عربک تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد خلافت راشدہ کا دور حتیٰ کہ بنو امیہ کا دور سن 132 ہجری تک یہ تقریباً آتھنٹک زبان یہاں تک محفوظ رہی. اس کے بعد سن 132 ہجری کے بعد سے جو عرب ہیں
ان کی عربی زبان بھی اتنی آتھینٹک نہیں مانی جاتی جو اس سے پہلے کے لوگوں کی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت، حدیث رسول کا کوئی جملہ، کوئی آدمی عربی زبان کی بیس پر اس کا معنی متعین کر رہا ہے، عربی کا معنی عربی سے بتانے کے لیے وہ سہارا لے رہا ہے کسی شاعر کے شعر کا، یا کسی عربی زبان کے اسلوب کا، یا عربی زبان کی تعبیرات کا، یا عربی زبان کے الفاظ اور معانی کا۔ کس زمانے تک کی عربی سے عربی کی تشریح ہو سکتی ہے، قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے؟ علیہ نے لکھا بمشکل بنو امیہ کے دور تک، خلافت عباسیہ کے زبان کے دور کی جو زبان تھی اس کو بہت سارے محققین آتھنٹک نہیں مانتے، اور آج کے زمانے کے جو عربی بولنے لکھنے والے ہیں ان کی اپنی زبان آتھنٹک ہی نہیں مانی جاتی۔ جب تک آج کی عربی زبان بولنے والا عرب جو آج عرب ہے، عربی زبان جس کی مادری زبان ہے، وہ عربی بھی اگر قرآن کی تفسیر میں کوئی جملہ کہنا چاہے اسے بتانا پڑے گا کہ جو معنی عربی زبان کی بنیاد پہ میں بتا رہا ہوں یہ معنی زمانے جاہلیت میں تھا، یہ معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، یہ معنی اس دور میں تھا جس دور میں زبان اتھینٹک مانی جاتی تھی۔ یہ قرآن کے سلسلے میں مقام ہے، آپ یاد رکھیں۔ ہمارا جو طریقہ ہے، عربوں کی عربی آج زمانے میں معتبر نہیں، اور یہ عجم ہم اور آپ اور عجم میں بھی عربی جانتے نہیں، مبادیات کے ایک دو کتاب پڑھ لیے اور اس کے بعد یہ دعویٰ کہ میں عربی زبان بھی جانتا ہوں، میں قرآن کی تفسیر بھی کر سکتا ہوں، دین کی تفہیم اور تشریح بھی کر سکتا ہوں۔ ہم اپنے دین کے تئیں کتنے غیر سنجیدہ مزاج والے ہو گئے۔ یہ سنجیدہ مزاج نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے بندو، یہ قرآن یقیناً آسان کیا گیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہو کہ وہ قرآن سمجھے۔ آپ عربی زبان پہ محنت کریں اور اس معیار کی زبان کو سیکھیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سیکھنے والے بنیں گے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے بتاؤں، ہم ہیں، صحابہ کو دیکھو کہ ان کا معاملہ کیا تھا قرآن کے سلسلے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی وفاکہۃ وابا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ نے فرمایا وفاکہۃ وابا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ فاکہہ کا معنی تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ابا کیا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان میں عام بول چال میں موجود نہیں تھا لفظ، یہ خالص عربی لفظ ہے لیکن ان کی بول چال کی زبان میں نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے پہلے تو غور کریے ابا کیا ہے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کی تنبیہ کرتے کہتے ہیں ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، یا دوسری روایت میں ان قلت فی کتاب اللہ برأیی، کہا کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کہوں جس کا علم مجھے نہیں ہے۔ اور یہی اثر حضرت عمر کے بارے میں دوسرے الفاظ میں یوں آیا وفاکہۃ وابا۔ کسی نے پوچھا حضرت عمر سے تو کہا نہینا عن التکلف، ہمیں منع کیا گیا کہ اپنی طرف سے کچھ کا معنی نکالنے کی کوشش کریں، بتکلف اس کا معنی بیان کرنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ ہمارا سلیقہ یہ دونوں ابو بکر عمر کے کہنے کا مطلب یہ رضی اللہ عنہ اجمعین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کوشش کے معنی نکالنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ عربوں میں الفاظ کس معنی میں تھا اسی معنی میں لینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض کہا، کئی جگہ پہ 7 مقامات پر قرآن میں فاطر السماوات والارض ہے۔ لفظ فاطر اس کا دقیق معنی کیا ہے؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، ہم ترجمہ کرتے ہیں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی وہ معنی معلوم ہے پیدا کرنے والا، لیکن اس کا دقیق معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں میں حیران تھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا 2 بدو اعرابی 2 بدو آئے لڑتے ہوئے میرے پاس یہ کنویں کا قضیہ لے کر کہ یہ کنواں میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، اور ان دونوں نے آپس میں یہ دعویٰ کیا۔ پہلا کہنے لگا انا فطرتھا، یعنی اس کنویں کی کھدائی کی شروعات میں نے کی، پہلے سے کوئی کنواں نہیں تھا، میں نے اس کو یوں سمجھے کہ اس کی بنیاد میں نے رکھی ہے۔
حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب اس بدو سے میں نے یہ الفاظ سنے تب مجھے معلوم ہوا کہ لفظ فاطر کا معنی ہوتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ جو آسمان و زمین کو سابقہ کسی وجود کے بغیر وجود میں لاتا ہے، سابقہ مثال کے بغیر وجود میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا نہیں، آسمان و زمین کا کسی اور شکل میں کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے اسے بنایا، اللہ نے پیدا کیا، یا پہلے سے آسمان و زمین نہیں تھے، اللہ ہی نے اس کو بنایا۔ وہ جو دقیق معنی ابن عباس، وہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل کی دعا دی، ان کی اپنی یہ بات ہے کہ عربی زبان کی وہ باریکیاں نزاکتوں کی بات آتی ہے، کہتے ہیں میں کافی مدت تک حیران رہا کہ اس لفظ کا دقیق معنی کیا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بندو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے جس معیاری زبان کو ہونا چاہیے وہ معیاری زبان بہت اہم ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے زیادہ طول دے کر آگے لے کر نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، آپ تفسیر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اگر تفہیم دین سمجھانے کے دعوے دار ہیں، آپ کو معیاری عربی زبان کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ مطلب نہیں کہ اس کے بغیر آپ دین سمجھ نہیں سکتے، نہیں، دین کی کچھ باتیں آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں۔ توحید آپ نے سمجھی، اللہ کا فضل و کرم ہے، رسالت آپ نے سمجھی، آخرت آپ نے سمجھی، عربی زبان پڑھ کر تو نہیں سمجھی، آپ کو علماء نے سمجھایا، لیکن سمجھانے والے علماء کا عربی زبان جاننا ضروری ہے، اور اگر وہ اس قابل نہیں تو کم سے کم ان کے اساتذہ اس میں عیار کیوں۔ یہ عربی زبان کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے اللہ کے بندے۔ عربی زبان جب تک معیاری زبان نہیں سیکھی جائے گی، ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ بہت بڑا خطرہ رہے گا کہ عربی زبان کے بغیر ہم قرآن کے ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے دو بڑی اہم مثالیں رکھتا ہوں، ایک بات مثالیں نہیں، دو اہم باب رکھتا ہوں۔ پہلا باب میں نے جیسے کہا، ہم مسلمانوں کے اندر وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، عربی زبان سیکھنے کا شوق ہے، اور یہ بڑا مبارک شوق ہے۔ اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے کہ آپ عربی زبان سیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ قرآن سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے کم سے کم آپ کو اپنی نماز سمجھ میں آئے، آپ جو آیتیں نماز میں پڑھتے ہیں، جو دعائیں نماز میں پڑھتے ہیں، تکبیرات جو کم از کم پڑھتے ہیں، ان کا معنی و مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ کی جو بہت ساری زندگی سے جڑی دعائیں، صبح و شام کی دعائیں، اذکار وغیرہ، وہ پڑھتے ہوئے آپ محسوس کریں گے واقعی ایک ایمانی زندگی جی رہے ہیں۔ عربی زبان کے سیکھنے کا یہ شوق بہت مبارک اور بہت مبارک ہے، اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر نئے زمانے کے اندر نوجوانوں کا عربی زبان سیکھنے سے جڑنا یہ بہت مبارک اقدام ہے۔ جو اساتذہ اس پہ محنت کر رہے ہیں، جو ادارے اس پر محنت کر رہے ہیں، جو طلبہ، جو طالبات اس سے تعلق رکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی مبارک ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں آپ، یہ عربی زبان کوئی جو ہے 8-10 دن کا کھیل نہیں کہ آپ نے 6 مہینے کا کورس کر لیا اور آپ سمجھے آپ کو عربی زبان آ گئی۔ 1 سال آپ نے عربی زبان پڑھ لی، کہا مجھے عربی زبان آ گئی، نہیں۔ میں نے تو وہ بھی تماشے دیکھے، لفظ تماشا کو برا نہ مانے، میں تماشا ہی کہوں گا۔ ہمارے بعض احباب عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں کام کرنے جاتے ہیں، اور کام کرتے ہوئے وہ عوامی بول چال جو بولتے ہیں اس بنیاد پہ کہتے ہیں مجھے عربی زبان آ گئی۔ یہ کون سا کھیل ہے اللہ؟ یاد رکھو، ابوبکر اور عمر جب قرآن کے ایک ایک لفظ کے لیے اتنا ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے اندر یہ جرأت کیسے کہ ہم کہ میں عربی زبان جانتا ہوں۔ آپ سیکھو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بڑا مبارک قدم ہے اگر کوئی اٹھا رہا ہے، لیکن یہ عربی زبان یہ کیا ہے پتہ کیسے معلوم آپ کو؟ اتنا مسئلہ ہمارے ہاں مسئلہ کے طور پہ مشہور ہے، بندر کو ہلدی کی گانٹھ مل گئی تو اس نے پنساری کی دکان کھولی۔ آپ جانتے ہیں پنساری کی دکان کیا ہوتی؟ پنساری کی دکان میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، تھوڑی تھوڑی اتنی، ایک نیا آدمی بیٹھے گا دکان نہیں سنبھال سکے گا۔ بہت ساری چیزیں پنساری کے پاس کم مقدار میں ہوتے لیکن بہت ساری۔ پنساری کی دکان کھولنے کے لیے واقعی اتنی چیزوں کی جانکاری چاہیے۔ بندر کا معاملہ یہ ہے کہ اسے ہلدی کی ایک گانٹھ ملی تو اس نے سمجھا میں بھی پنساری ہوں، دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ یہی ماجرا بہت سارے ہمارے بھائیوں کا، بہنوں کا ہے۔ عربی زبان کی کچھ شذوذ، عربی زبان کی کچھ باتیں لے کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ عربی دان ہے۔ نہیں، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، میں آپ کو پس ہمت نہیں کر رہا ہوں، آپ کی قدر نہیں گھٹا رہا ہوں،
لیکن میں یہ تنبیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز نے دین کو عام لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا دیا. اس چیز نے قرآن مجید کی جو عظمت اور حیبت تھی نا وہ لوگوں کے دلوں سے اتار دی. اب ہر غیرہ غیرہ نتو خیرہ بیٹھتا کہتا میں قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں, میں قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں, میں قرآن سمجھا سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہونے والی ناقدری اللہ کے بندے. آپ عربی زبان سیکھو لیکن قرآن کی وہ حیبت اور وہ روح باقی رہے جو ابو بکر عمر کے دل میں تھا, جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا. وہ روح باقی رہنا چاہیے قرآن کا کہ آدمی آئے تو نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی عربی زبان تو واقعی اس معیار کی ہے, مجھے بہت ناک رگڑنی پڑے گی, بہت مجھے اپنے آپ کو گھسنا پڑے گا, تب جا کر کہیں عربی زبان سیکھ پائیں گے. آپ یقین کریں سالہ سال سے عربی زبان پڑھ پڑھا کر بھی آج ہم اپنے بارے میں بھی دعوے دار نہیں کہ ہم اس عربی زبان کو جانتے ہیں. میں آپ کے بارے میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, مجھ سمیت سب کی بات کر رہا ہوں. جب تک انتہائی اعلیٰ معیاری زبان نہ آ جائے اپنے آپ کو اس مقام پہ نہ لے جاؤ جہاں قرآن کی حیبت ختم ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے سماج میں شوق دلانے کے نام پہ کیسے کیسے جملے رائج ہیں. مجھے یاد ہے بنگلور میں ایک 15 روزہ عربی زبان سکھانے کا کورس رکھا گیا. ہمارے اپنے پہچان کے بھائیوں نے ہی کورس رکھا اور اس کورس کے ایڈورٹائزمنٹ میں یہ لکھا جو آدمی جو نوجوان یا خاتون اس میں شریک ہوگی ان کو 50% قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. 15 دن کے کورس کے بعد 50% قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. میں نے ہمارے پہچان کے ہی ساتھی تھے, پوسٹر دیکھنے کے بعد میں نے ان ساتھی کو جو ذمہ دار تھے ان کو فون کیا. فون کر کے میں نے کہا امت پر ایک احسان کیجئے, یہ دورہ جو آپ 15 دن کا رکھیں اسے 1 مہینے کا کر دیجیے. بولے کیوں؟ میں نے کہا جب 15 دن میں 50% سمجھ میں آ سکتا ہے تو اور 15 دن پڑھا دیجیے, 100% سمجھ میں آ جائے گا. کیوں 50% سمجھا کے آپ روک رہے ہیں؟ یہ شوق دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں. شوق دلانا اچھی بات ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو نوجوان یہ سمجھتا ہو کہ یہ دورہ اٹینڈ کرنے کے بعد 50% میں قرآن کو سمجھ رہا ہوں, اس کی اپنی ذہنی سطح یا سوچ کس انداز کی ہو جائے, وہ قرآن کے ساتھ کیسی کیسی گستاخیاں کرے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. یہ میں بات کر رہا ہوں ان کی جو شوق دلاتے ہیں, شوق دلانے کی بات کرتے ہیں. اور وہیں میں دوسری طرف آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا ایسی ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ بہت سارے گمراہ لوگ ہیں, گمراہ ہیں, کوئی دو رائے نہیں اس میں, گمراہ لوگ ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ عربی زبان سے نابلد ہیں. لیکن ہمارے عام مسلمانوں کا حال یہ کہ ان کے دیوانے. آپ کیا اتنی موٹی بات نہیں سمجھ سکتے؟ قرآن عربی زبان میں, حدیث رسول عربی زبان کا نہیں, اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں عربی زبان کا اتنا کمال ہے اللہ کے بندو, دنیا کی کوئی زبان, قرآن تو دور کی بات, عربی زبان کا ہو ترجمہ نہیں کر سکتی. میں آپ کو بتاؤں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا ہے حکیم. اللہ کا نام حکیم ہے, اللہ تعالیٰ کا نام حکیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نام عزیز ہے. آپ جانتے ہیں عزیز الحکیم کئی جگہ قرآن میں 1 سے 2 جگہ پر آیا. حکیم کا ایک معنی حکمت والا ہوتا ہے اور حکیم کا ایک معنی حاکم, فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے. قرآن کی آیتوں میں جہاں لفظ حکیم آیا ہے نا, اکثر آپ دیکھیں وہاں دونوں معنی مراد ہیں اور دونوں معنی صحیح ہیں. آپ مجھے اردو زبان کا کوئی لفظ بتا دو جیسے لفظ حکیم ایک لفظ ہے لیکن 2 معنی ہیں اور دونوں معنی اس آیت میں وہ دلالت کر رہا ہے, اردو کا ایک لفظ بتا دو لفظ حکیم کا ترجمہ ہو جائے, نہیں ہوگا. اللہ کے بندے آپ یا تو حکمت والے کا ترجمہ کریں گے, آپ کو حاکم کا معنی چھوڑنا پڑے گا, یا آپ حاکم کا فیصلہ کریں گے, ترجمہ جو حاکم کا کریں گے, حکمت والے کا معنی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ترجمے آپ کو جو ہے پورا سمجھا دیں گے؟ دی نہیں ہوگا اللہ کے بندو. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ترجمے ایک تو پورا معنی ادا نہیں کرتے, اور دوسری طرف اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ترجمے اکثر بہت ساری غلط فہمیوں کو بھی جنم دیتے ہیں. میں ایک لفظ آپ کو بتاتا ہوں عربی زبان کا. لفظ عربی زبان میں لفظ کذب ہے, کذب یکذب, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں جھوٹ بولنا. کیا آپ سمجھتے ہیں عربی زبان میں اس کا معنی جھوٹ بولنا ہی ہے؟ نہیں. یہی مصیبت ہے ترجموں کی. عربی زبان میں ایک لفظ ہے سب یسب, اس کے معنی اردو میں ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ ہم گالی دینا ترجمہ کرتے ہیں.
اللہ کے نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بے دینی ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑنا کفر کی بات۔ تو سب یسب کے معنی گالی دینے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں لفظ کذب صرف جھوٹ کے لیے نہیں آتا، اور عربی زبان میں لفظ سب صرف گالی دینے کے لیے نہیں آتا، عربی زبان میں لفظ کذب کے اور معنی بھی آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض، وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا بولتے تھے۔ کس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں؟ کس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں سناتے جا رہے تھے، حدیثیں سناتے جا رہے تھے، تو حضرت زبیر کہتے جا رہے تھے صدقہ کذبہ صدقہ کذبہ، انہوں نے سچ کہا، انہوں نے جھوٹ کہا، انہوں نے سچ کہا، جھوٹ کہا۔ اگر اردو میں ہمارا ترجمہ کرے، اس روایت کو بنیاد بنا کر مستشرقین نے اعتراض کر دیا، کہہ دیا کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا مانتے تھے، حضرت زبیر بن عوام ابو ہریرہ کو جھوٹا مانتے تھے، جبکہ کیا معنی وہاں مراد ہے؟ وہاں جھوٹ کا معنی حضرت زبیر کے پاس ہے ہی نہیں۔ عربوں کے پاس کوئی آدمی غلطی کرتا ہے نا، تو غلطی کے لیے بھی عرب کذبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس آدمی نے غلطی کی ہے اس کے لیے لفظ کذبہ عرب استعمال کرتے ہیں۔ خود حضرت زبیر بن عوام ہی کی روایت، یہی روایت آپ دیکھیں، جب انہوں نے حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے جانے، یہ کہہ رہے ہیں صدقہ کذبہ، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یا کسی اور فرزند نے حضرت زبیر سے پوچھ لیا کہ یہ جو آپ حضرت ابو ہریرہ کی بات پہ صدقہ اور کذبہ کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت زبیر نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں وہ اللہ کے نبی سے سنا رہے ہیں، وہ باتیں انہوں نے اللہ کے نبی سے یقیناً سنی ہے، میں ان کو اس میں سچا مان رہا ہوں، لیکن وہ باتیں لا کر جہاں فٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ جو سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی نے فلاں مسئلے میں یہ کہا، یہ تطبیق میں اس کو جوڑنے میں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ تو لفظ کذبہ کا معنی یہاں جھوٹ کا تھا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھو، ایک وہ جو مستشرقین جو خود عربی زبان یا تو نہیں جانتے، یا کم سے کم جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ان کو دھوکہ دینے کی خاطر ایسی روایتیں نکال کر کہتے دیکھو صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا مانتے تھے، اور ہمارے اور آپ کے زمانے میں لوگ پڑھ لینا یہ ترجمے تو بولیں گے کہ ہاں کذبہ کا معنی تو جھوٹ ہے، اتنی مرتبہ ہم نے خطبے میں سنا کہ ان کے معنی جھوٹ ہیں، کذبہ کے معنی جھوٹ ہیں، تو حدیث میں تو ہے بات، برابر حدیث میں لکھا ہے جھوٹ۔ یہی ہوا، آپ جانتے ہیں نا، یوٹیوب پر ایک آدمی انجینئر ہے، اس نے جو ہے کچھ حدیثوں سے استدلال کیا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں دلاتے تھے، اور استدلال کس سے کیا پتہ ہے؟ ایک روایت سے جس میں لفظ سبہ آیا۔ اب سبہ کا لفظ ترجمہ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ گالی دیا ہماری زبان میں۔ عربوں کے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو برا بھلا کہنا، ڈانٹنا ڈپٹنا کے لیے بھی سبہ کا لفظ آتا ہے۔ عربوں کے پاس اگر دیکھیں گے تو اس کا معنی گالی کا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ عربی سے نابلد دین سمجھنے سمجھانے بیٹھیں گے، ایسے ہی فساد کو جنم دیں گے۔ بھائیوں میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اپنے لیے اپنے دین کے لیے اس نزاکت کو سمجھو۔ عربی زبان اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، اور قرآن مجید عربی زبان کا شاہکار ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اتنی آسانی کے ساتھ کہیں میں قرآن سمجھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن سمجھا سکتا ہوں، اتنا آسان نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک روایت ہے اللہ کے نبی کی حدیث کے طور پہ مروی ہے لیکن ضعیف ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے طور پر مروی ہے لیکن ضعیف۔ ایسے ہی حضرت عثمان کے قول کے طور پہ مروی ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ البتہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے طور پہ کئی اہل علم نے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے الکفر فی العجمہ، الکفر فی العجمہ، کہتے تھے العجمہ عربی سے نابلد ہونا یہ کفر کی بنیاد ہے، عربی سے نابلد ہونا یہ کفر کی بنیاد ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ کہتے جو آدمی عربی سے نابلد ہو کر قرآن فہمی کی طرف آتا ہے، کئی مرتبہ کتاب ہدایت سے گمراہی لے کر جاتا ہے۔ شیخ آر کے نور مدنی رحمہ اللہ انتقال کر گئے، ان کی زبانی میں نے سنا تھا کہ سعودی عرب کے ایک بڑے عالم دین عطیہ سالم، وہ کہتے تھے کہ 20ویں جو 19ویں صدی جو گزری نا، اگر تاریخ اسلام میں عالم اسلام میں دیکھو، ہندوستان پاکستان جو بر صغیر ہے، اس علاقے سے بڑی جو ہے بڑے فرقے جنم لیے،
बड़े फिरके, कई फिरके मुनकिरीन हदीस का, जमात मुस्लिमीन का और गुरबा का, दूसरे कई एक फिरके जन्म लिए और कई तरह की गुमराहियां वजूद में आई। शेख अतिया सालिम कहते थे उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरब, ये जो बर्रे सगीर के लोग हैं, ये अरबी जबान के साथ ताल्लुक उतना मजबूत नहीं रखते। अगर अरबी जबान से मजबूत ताल्लुक रखते ये बिदअतें उनके अंदर जन्म नहीं लेती। मैं आपको बताऊं, ये बात शेख अतिया सालिम नहीं, इमाम शाफी ने कही। इमाम शाफी कहते हैं बिदअत के वजूद में आने के जो असबाब हैं उनमें से एक बड़ा सबब अल-जहलु बिलिसानिल अरब, अरबों की जबान से नावाकिफियत की वजह से बहुत सारी बिदअतें वजूद में आती, बहुत सारी गुमराहियां इस वजह से वजूद में आती हैं कि लोग अरबी जबान, अरबों के उसलूब से नहीं वाकिफ है। मैं आपको बताऊं, ऐसी भी हमारे सामने मिसालें। यूट्यूब पर एक आदमी है, हजारों में उसके सुनने वाले हैं। आपको भी नाम बताऊंगा, इसलिए नहीं कि जाके सुने, लेकिन इसलिए कि लोगों को पता होना चाहिए जो सुनने वाले हैं उनको कि वो एक गुमराह इंसान है। मोहम्मद शेख का नाम, मोहम्मद शेख के नाम से। उसका मसला क्या है मालूम है आपको? वो खुद अपनी जबान से कहता है, वो खुद अपनी जबान से कहता है मैं अरबी जबान नहीं जानता, अलबत्ता अल्फाज के मानी मैं समझता हूँ, वर्ड की मीनिंग जो है वो समझता हूँ। देखिए एक बात बताइए, कोई भी जबान के सिर्फ अल्फाज के मानी का माना मतलब है? अगर मैं इंग्लिश के आपकी वोकैबुलरी से दुरुस्त कर दूं, 1000 कलिमात, 5000 अरबी के इंग्लिश के कलिमात आपको याद करवा दूं, सही सेंटेंस बोल पाएंगे आप? आपको मैं जो है वोकैबुलरी याद करवा दूं अंग्रेजी की, 5000 अल्फाज आपको याद करवा दूं और उसके बाद आपके सामने शेक्सपियर का ड्रामा ला के रख दूं, बोलो इसे पढ़ के समझाओ, समझा देंगे? आप क्या समझेंगे? मोटा मोटा माना, जैसे हम कहते हैं मोटी मोटी बात समझ में आ रही। लेकिन जो अल्फाज की नजाकत है, वो अल्फाज की जो दिक्कत है, ताबीरात की जो नजाकत है, वो कौन समझ पाएगा अल्लाह के बंदो? एक मामूली अदीब की किताब अल्फाज की बुनियाद पे नहीं समझ सकते, रब्बुल आलमीन की किताब को समझाने के लिए बैठा है अरबी जबान के, वो भी अरबी जबान के अल्फाज का माना भी ठीक से नहीं मालूम होता उसको। मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपको बताऊं, दो बड़ी गुमराहियां बताता हूं। देखिए उसकी दो बड़ी गुमराहियां इसी अरबी जबान की लाबलद होने, गुमराहियां बहुत हैं उसके पास और गुमराही की वजूहात भी बहुत हैं, लेकिन अरबी जबान से रिलेटेड दो बातें बताता हूं। उसकी अपनी एक सोच है। उसका दावा क्या है मालूम आपको? उसका दावा यह है कि अल्लाह ताला ने आसमान से हकीकत में एक ही किताब उतारी है। आसमानी किताबें हम कहते हैं ना, कहते किताबें नहीं, अल्लाह ने एक ही किताब उतारी है। अंबिया कई हैं, हर नबी को अल्लाह ने वही किताब दी है, लेकिन ये सब नाम है बस, तौरात, इंजील, जबूर, ये सब कुरान, ये सब नाम है अलग अलग बस, वरना किताब असल में एक ही है। एक ही किताब अल्लाह ताला ने अता फरमाई, ये उसकी बहुत बड़ी गुमराही है। और मैं बताऊं आपको, इसको सुनने वाले बुरी तरह से उससे मुतासिर हैं। दलील क्या है? देखो कुरान से दलील दे रहा है। कुरान से दलील ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में 18 अंबिया के नाम जिक्र फरमाए। 18 अंबिया के अल्लाह ने नाम जिक्र, कुरान में 25 अंबिया का नाम सराहत के साथ आया है, लेकिन उनमें से अलग अलग मुकामात पे बहुत सारे, लेकिन 18 अंबिया का एक जगह पे नाम मिसाल के तौर पर सूरह अनआम में आया है। उन अंबिया का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला के आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, आतैनाहुमुल किताब का आतैनाहुम, हमने इन सब को, किसको? सिर्फ 18 नहीं, 18 के बाद अल्लाह ने जिक्र किया उनके आबा व अजदाद, उनकी ज़ुर्रियत और उनके भाइयों में से अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे, यानी तमाम अंबिया का नाम के साथ और बगैर नाम के तज़किरा कर दिया। करने के बाद अल्लाह ने कहा आतैनाहुमुल किताब, हमने उनको क्या दी? क्या दी? किताब दी। वो कहता है लफ्ज क्या है, देखो गौर करो, अल्लाह ने किताब कहा या कुतुब कहा? एक किताब को किताब कहते हैं, कई किताबों को कुतुब कहते हैं। अल्लाह ने जब कहा अंबिया तो आतैना हुम कहा सबको, लेकिन दी क्या? किताब दी। अल्लाह ताला ने मुफरद लफ्ज, सीगा मुफरद इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, किताब का लफ्ज इससे दिया, इसलिए एक ही किताब है। जो साहब मेरे सामने आए, मैंने उनसे कहा सारी मुसीबत अरबी जबान ना जानने की, वजह क्या है? उस आदमी को पता नहीं किताब और अल किताब में कितना फर्क है।
عربی میں آپ کو میں بتاؤں لفظ کتاب بغیر الف لام کیا ہے اور لفظ کتاب الف لام کے ساتھ آئے؟ جواب پہلے تو آپ کو دے دو تاکہ آپ کے ذہن سے شبہ اتر جائے، اس لیے کہ کئی بار شبہات لوگوں کے دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ یہ شبہ بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ یہاں اگر الکتاب کہا ہے یہ بھی جمع ہی ہے، لیکن مان لے لفظ ایک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں جواب دوں گا، لیکن بتاؤں اللہ نے کہا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ کا، تو کتابیں ہیں، کتابیں ہیں۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ اللہ نے کتابوں کا تذکرہ کیا، وہ مسئلہ ختم ہے۔ لیکن اس کی جہالت کا اندازہ آپ لگائیں، عربی زبان جاننے والے جو پڑھے طلبہ ہیں یا آپ میں سے جو عربی زبان پڑھنے والے وہ آئندہ پڑھیں گے، یہ جو کتاب ہے عربی زبان میں کتاب اور الکتاب میں بڑا فرق ہے، اور صرف الکتاب اور کتاب میں نہیں، خود الکتاب کے الف لام کے کئی معنی آتے ہیں، یہ الکتاب کے کئی معنی آتے ہیں۔ اس میں سے ایک آتا ہے لاستغراق الجنس کہتے ہیں یا للجنس کہتے ہیں، یعنی آدمی الف لام جو آتا ہے اس میں ایک کتاب نہیں بلکہ کتابوں کی جنس مراد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہم نے ان کو کتاب دی، مطلب یہ کہ کتابوں کی جنس دی، ہر نبی کو کتاب دی۔ لفظ بظاہر مفرد کا ہے لیکن پوری جنس مراد ہے، پوری جنس اس میں شامل ہے، تو لفظ مفرد ہو کر بھی جمع کا معنی اس میں ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں کس کو آئے گا؟ جو عربی زبان سمجھا ہوگا نا، جسے الف لام معرف بالالف واللام ہونے کا مطلب نحو کی وہ باتیں، وہ نزاکتیں کبھی پڑھا ہوگا تب سمجھ میں نہ آئیں گی، لیکن نہیں کہا دیکھو اللہ نے الکتاب کا، اسی پہ رکے رہے۔ میں نے اسی آدمی سے پوچھا اچھا اگر یہی ہے آتیناہم الکتاب والنبوہ، نبوہ کا لفظ بھی اللہ نے مفرد ہی ذکر کیا، تو بولو نبی بھی اصل میں ایک ہی نبی تھے، نبی بھی اصل میں ایک ہی نبی تھے، یہ بول دو کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ناموں سے ان کو ذکر کر دیا، نبی بھی ایک تھے؟ بولا کہا نہیں وہ نہیں بولے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ الکتاب ایک ہی کتاب ہو سکتی ہے تو نبوت بھی ایک ہی نبوت ہونی، ایک ہی نبی ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، یہ جماعت جہالت کی حالت ہے اللہ کے۔ عربی زبان سے نابلد ہونے کا یہ نتیجہ ہے، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور اسی انسان کی ایک دوسری گمراہی آپ کو بتاتا ہوں، اس کی گمراہی، اور یہ گمراہی اثر کرتی ہے، تعجب یہ کہ اثر کرتی ہے لوگوں پر۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا اپنا ایک عقیدہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا، کہتا ہے اللہ کے نبی آخری نبی نہیں۔ کیوں؟ کہا مجھے دکھاؤ قرآن میں کہاں آخری نبی لکھا ہے۔ کہتا ہے قرآن میں اللہ نے اللہ کے بارے میں هو الاول والآخر کہا، آخر کا هو الاول والآخر، اللہ نے اپنے بارے میں کہا وہی اول وہی آخر، لیکن نبی کے بارے میں قرآن میں آخر کہاں کہا ہے بتاؤ؟ اس کو کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہا نبی خاتم النبیین ہے لیکن آخری نبی نہیں ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں واقعی پوائنٹ کی بات ہے، لفظ آخر تو نہیں اللہ نے کہا ہے۔ اب کیوں سمجھائے اس کو کہ خاتم النبیین عربی زبان کی جو لغت ہے، عربوں کا جو عرف ہے، عربی زبان کا جو معنی ہے، اس میں وہی معنی دیتا ہے، لفظ آخر سے زیادہ قوت اس کے اندر ہے اگر انسانوں کی بات کریں۔ اس کا مطلب اہل علم نے کہا کہ جس طرح ختم مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی آپشن نہیں، لفظ آخر سے زیادہ زور اس کے اندر پایا، جو عربی زبان سمجھتے ان کو نہ پتا چلے گا۔ یہ مصیبتیں دیکھی۔ اب جس آدمی نے اس کو سن لیا، اب وہ آدمی خود بھی عربی سے نابلد، پڑھانے والا بھی نابلد، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو پڑھ کر اب شبہات میں مبتلا ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین کی تفہیم اور تشریح کا جہاں مسئلہ آتا ہے یا قرآن کی تفسیر کا مسئلہ آتا ہے، جو آدمی عربی زبان اور صرف عربی زبان نہیں، اچھی اعلیٰ معیاری زبان نہیں جانتا، آپ اس آدمی کو کبھی بھی معیار نہ مانیں، اس آدمی کو ایسا رہنما نہ مانیں کہ جس کی بنیاد پر حق و باطل کے آپ فیصلے کرتے ہیں۔ میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا، آپ کے اندر شوق ہے، عربی زبان سیکھیے، آپ کے اندر قرآن سمجھنے کا ایک جذبہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ترجمے کیے گئے ہیں، تفسیریں کی گئی، مستند معتبر علماء نے جن کے علم کا عربی زبان کا بھی اعتبار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علوم و فنون کا بھی اعتبار تھا، ایسے علماء کی لکھی گئی تفسیروں کو پڑھیے، آپ دین بھی سمجھیں گے، آپ عربی زبان بھی سیکھیں گے۔ لیکن یہ جو کھیل چلتا ہے نا کہ عربی زبان کو لوگوں نے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے، جب چاہا دعویٰ کر لیا میں عربی جانتا ہوں، جب چاہا دعویٰ کر لیا میں دین سمجھا سکتا ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں
عربی زبان کے الفاظ کا دقیق فرق نہیں جانتے، فتویٰ دیتے ہیں اللہ کی بات، فتویٰ۔ میں آپ کو بتاؤں جو عربی نہیں دین جانتے تھے ان میں سے بھی چنندہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں، اور یہاں صورت حال ہے کہ عربی بھی نہیں جانتے اور قرآن و سنت کی بنیاد پہ فتویٰ دینے کے دعوے دار ہیں۔ بھائیو ایک بات یاد رکھو، بہت پہلے کی بات، ایک نوجوان نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ توحید سارے باریکیاں پڑھتا ہے، سب یہ پڑھتا ہے، کیا ہم اس کو عالم دین کہیں گے اگر اسے عربی زبان نہیں آتی؟ میں نے بہت صاف لفظوں میں اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، نہیں ہم اسے عالم دین نہیں کہیں۔ اس نے پوچھا پھر ہم کیا کہیں گے؟ میں نے کہا اس کو کہیں کہ معلومات رکھنے والا آدمی کہیں گے، اس کے پاس اچھی معلومات، دین کی اچھی معلومات رکھتا ہے لیکن عالم دین نہیں ہے۔ جب تک عربی زبان اچھی نہیں سیکھے گا وہ عالم دین نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اور بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ جو پیغام تھا وہ میں آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھ چکا ہوں، بات کو آگے لے جا کر ایک اور پہلو بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ کے بندو، آپ عربی زبان بھی اگر اچھی معیاری جان لو نا تو یقیناً یہ بہت بڑا جو ہے خزانہ ہے۔ یعنی آپ کی عربی زبان جتنی معیاری ہوگی، قرآنی آیات کے اندر پائے جانے والے ایسے ایسے راز، ایسے ایسے نقطے کھل کر آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے ابھی ناظم مجلس نے آپ کے سامنے ایک جملہ نقل کیا، امام شافعی کا وہ قول ہے، امام شافعی کا قول ہے، وہ کہتے تھے عربی زبان کا جو عالم ہوتا ہے نا وہ انسانوں میں کا جن ہے۔ یعنی عربی زبان کا جو ماہر عالم دین ہوتا ہے وہ انسانوں میں کا جن ہے، اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں قرآن کی آیات اور احادیث کی باریکی میں، الفاظ میں، جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ کہتے تھے عربی زبان اگر مضبوط ہو، معیاری ہو نا، اور آپ یقین کرو جتنی اچھی عربی زبان آپ کو آئے گی، قرآن پڑھنے کا اتنا ہی مزہ آپ کو آئے گا۔ کوئی تفسیر آپ پڑھیں اور اس کے مقابلے میں قرآن پڑھیں، اگر عربی زبان معیاری آپ کو آتی ہے، اس کے حرف حرف میں اللہ تعالیٰ نے جو اعجاز رکھا ہے اس کا آپ کو احساس ہوگا۔ آپ کو امام شافعی اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں وہ لوگ جن انسانوں میں کے جن ہیں، وہ ایسی ایسی نزاکتیں دیکھ لیتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ چاہے جتنی اچھی معیاری عربی زبان جان لو، دین کو سمجھانے کے لیے صرف عربی زبان جاننا کافی نہیں۔ دین کو سمجھانے کے لیے صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی نہیں، عربی زبان کے ساتھ علوم و معارف کا سیکھنا، مختلف علوم و فنون کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری۔ اگر عربی زبان ہی سیکھنا صرف کافی ہوتی تو پھر وہ تمام عرب جو عربی زبان جانتے وہ سب دین کے عالم ہوتے۔ لیکن ہم جانتے ہیں، اور آپ میں سے جو بھی خلیجی ممالک جاتے آتے ہیں وہ جانتے ہیں بسا اوقات بعض عربی دان آپ سے زیادہ دین سے نابلد ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ بسا اوقات بعض لوگ دین سے ناواقف آپ کو ملتے ہیں۔ ایسی بھی صرف عربی زبان کی بنیاد پر بھی کوئی آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا، بلکہ عربی زبان کے ساتھ ساتھ دیگر علوم و فنون کا مسئلہ بھی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ ذکر کر کے میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ دیکھو قرآن مجید کی تفسیر کا جو مسئلہ ہے نا، بڑی نزاکت ہے اس کے اندر۔ دین کو سمجھانے کا جو مسئلہ ہے نا، بڑی نزاکت ہے اس کے اندر۔ ایک چیز ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، قرآن میں جو الفاظ آئے نا ان کا معنی ایک لغت میں ہوتا ہے، عربک لینگویج میں اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اور ایک کچھ الفاظ کا معنی عرف میں ہوتا ہے، عرف کا مطلب سماج میں رائج ہوتا ہے لفظ کے لیے ایک معنی، اور ایک تیسرا معنی ہوتا ہے شریعت میں وہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک لفظ وہی ہے، جب وہ لغوی معنی میں لیا جائے تو اس کا ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، وہی معنی جب عرف کا مطلب سماج میں جو رائج ہے اس معنی میں لے تو اس کا ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، اور وہی جب شریعت میں اس کا معنی دیکھتے ہیں تو ایک تیسرا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اپنے آپ میں یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے کہ ایک آدمی کو اتنی نزاکتیں معلوم رہے کہ یہ لفظ لغت میں کس معنی میں ہے، عربوں کے ہاں کس معنی میں استعمال ہوتا تھا اور شریعت میں کس معنی میں استعمال ہوا۔ ضروری نہیں کہ تینوں ایک ہی معنی میں ہو۔ میں ایک لفظ کے ذریعے ساری بات واضح کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی ماہانہ مجبوری کا جو مسئلہ ہے اسے قرآن میں بیان کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ماہواری کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ تکلیف ہے،
یہ تکلیف ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے مفسرین نے ترجمہ کیا وہ گندگی ہے. پھر اس کے بعد کا فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم عورتوں سے، اردو میں ہم ترجمہ کر دیتے ہیں دوری اختیار کرو، عورتوں سے دوری اختیار کرو یا عورتوں سے الگ رہو، عورتوں سے الگ رہو. یہ اردو میں ترجمہ کر دیا ہم نے. لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں، لفظ عزل کا ایک لغوی معنی ہے، لفظ عزل کا ایک عرفی معنی ہے، لفظ عزل کا ایک شرعی معنی ہے. لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی یہ ہے کہ الگ رہو، مطلب ڈونٹ ٹچ، مطلب میں آپ کو نہیں چھوؤں گا، آپ مجھے نہیں چھوئیں. آپ جانتے ہیں غیر مسلموں میں ہمارے ہاں بہت کم ہے لیکن بہت ساری جگہ پہ ہے، جب عورت اپنے مخصوص ایام میں آتی ہے وہ کچن میں نہیں داخل ہو سکتی، برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. گھر کا ایک کونا ہوتا ہے اس کا ایک الگ وہاں بستر لگا دیا، وہی رہے گی، وہ جب تک پاک نہ ہو جائے تب تک وہ اندر نہیں آ سکتی. ایک ہے الگ ہونے کا یہ معنی، یہ لغت کے اعتبار سے معنی ہے. عزل کے معنی الگ ہو گئے، اعتزل الگ ہو گیا، ایک یہ لغت کا معنی ہوا. یہ عربی زبان کے اعتبار سے صحیح معنی ہے، لغت کے اعتبار سے. یہ عرف کا معنی ہے. عرف میں کیا تھا؟ حضرت جابر کہتے ہیں کنا نعزل والقرآن ینزل. ایک عزل کہلاتا ہے، میاں بیوی کے تعلق خاص کی ایک کیفیت. مجھے مسئلہ سمجھانا ہے تو حیا مانے نہیں، آپ کو میں سمجھا دوں. اس کو کہتے ہیں میاں بیوی جب شب باشی کریں، دونوں جو ہے اپنے خاص تعلقات قائم کریں تو عین انزال ہونے سے پہلے، یعنی مرد کا مادہ نکلنے سے پہلے وہ بیوی سے اس وقت الگ ہو جائے، خاص اس وقت، اور جو مادہ ہے وہ عورت کی شرمگاہ سے باہر کہیں جو ہے گرا دے. اس کو عزل کہتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں اس کے سلسلے میں شریعت میں کافی تفصیل ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. راجح قول کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کنا نعزل والقرآن ینزل. اب یہاں اس عرف کے اندر جو معنی تھا، عربوں کے یہاں عزل اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا. اگر کوئی یہ معنی لے لیتا ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض کا ترجمہ یوں ہوگا آپ اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. معاف کیجیے صراحت کے لیے، میاں بیوی کی شرمگاہ بھی مل سکتی ہے، صرف انزال شرمگاہ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ عرفی معنی میں اس کی تفسیر کریں گے، عرف کے معنی میں تفسیر کریں گے. دونوں میں کتنا فرق ہے؟ لغت کے معنی میں یہ کہ لامساس، چھونا بھی نہیں، نزدیک آنا بھی نہیں، الگ ہو جاؤ. اور عرف کے معنی میں یہ معنی سمجھ میں آتا ہے. اور ایک تیسرا معنی ہے جسے ہم شرعی معنی کہتے ہیں. اور شرعی معنی کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کیفیت منقول ہے. عزل یعنی جو ہے یہ جو مخصوص ایام میں میاں بیوی میں کون سی دوری ہونی چاہیے، یہ امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں. فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم کچھ کپڑا استعمال کر لیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی جسم سے جسم لگاتے تھے. مباشرت لفظ استعمال کہ جسم سے جسم لگاتے تھے بغیر جماع کے. یہ الفاظ ہیں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ خاص اس تعلق کے علاوہ بیوی کو لگنا یا شوہر کو لگنا، معانقہ کرنا یا جو ہے بوسہ لینا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے. یہ ہے عزل کا شرعی معنی. اب آپ دیکھو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تینوں عربی زبان کی ہی دلالتیں، لیکن ایک شرعی دلالت ہے، ایک عرفی دلالت ہے، ایک لغوی دلالت. اور آپ چاہیں تو عزل کو عرفی اور شرعی دونوں کہہ لیں، لیکن ان تینوں میں الگ ہے. اب ترجمہ تفسیر کرنے والا صرف عربی زبان کی بنیاد پہ تفسیر کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہی کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم بیویوں سے الگ ہو جاؤ، ان کا کمرہ الگ کر دو، ان کا بستر الگ کر دو، ان کا برتن الگ کر دو، ان کا کھانا پینا الگ کر دو. اور وہی اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں تشریح کرے گا تو کہے گا بیویاں بیویاں ہی رہتی ہیں، صرف تعلق خاص جو ہوتا ہے وہ بھی خاص قسم کا تعلق، بس اس سے رکے رہنا، باقی گلے ملنا، معانقہ کرنا، ساتھ میں سونا، یہ سب جائز ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. آپ دیکھو یہ قرآن کی تفسیر کرنے والے اگر ان نزاکتوں کو نہیں جائیں گے کیسے آپ کو سمجھائیں گے؟ اور میں آپ کو بتاؤں اسی کی بات محمد شیخ کی میں نے کی، اس نے یہ بات بھی کہی. اس کا مسئلہ یہ بھی ہے، اس نے یہ تفسیر کی ہوئی ہے اللہ کا حکم ہے فاعتزلوا. فاعتزلوا کے معنی الگ ہو جانا، الگ ہو جانا بالکل نہیں. وہ جو میں نے ابھی کہا نا ہندوانہ جو طریقہ کا، یہی اللہ کا حکم ہے.
میں نے اس سے کہا اللہ کے نبی بتاتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ ان ایام میں بیویوں سے دوری کا طریقہ کیا. وہ منکر حدیث بھی ہے، مانتا نہیں حدیثوں کو وہ آدمی، تو اس کے ماننے والے بھی کہا نہیں حدیث نہیں، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے بتاؤ. یہ نتیجہ نکلتا اللہ کے بندوں، اگر کوئی زبان نہیں جانتا ہو یا صرف عربی زبان جان کر دین سمجھانے بیٹھا ہو یا قرآن سمجھانے کے لیے بیٹھا ہو. حاضرین گرامی، اس مثال کے ذریعے جو بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا تھا بنیادی طور پر یہ کہ عربی زبان سیکھنے کا شوق بہت مبارک ہے، قابل ہمت افزائی نہیں، قابل مبارکباد ہیں آپ سبھی جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے قرآن کی حیبت کو لوگوں کے دلوں سے غائب مت کرو. لوگوں کے ہاتھ میں قرآن کو یوں نہ دے دو، جو ملا بیٹھا ہوا ہے شروع ہو گیا کہہ رہا ہے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے. کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ تم نے عربی پڑھی نہیں تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ کیا قرآن سمجھانے کے لیے بیٹھو اور فتویٰ دینے کے لیے بیٹھتا ہے؟ بھائیو یہ بات یاد رکھو، عالم ہونے کے لیے علوم و معارف کا مضبوط عالم ہونا ضروری ہے، لیکن ان میں سے بنیادی چیز ہے عربی زبان کا علم آدمی کے اندر ہونا چاہیے. کتاب و سنت کا علم بہت مبارک علم ہے، لیکن اس کے لیے جو وسائل اللہ نے دیے ہیں ان وسائل کا مضبوط ہونا ضروری ہے. آپ اگر کمزور ہیں، عربی زبان نہیں سیکھ سکتے، تو آپ کو جتنا دین اردو میں سمجھایا جا رہا ہے، انگریزی میں سمجھایا جا رہا ہے، تیلگو میں سمجھایا جا رہا ہے، کسی بھی مقامی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے، سمجھ کے آپ عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے. لیکن آپ اسی اردو پر، اسی انگریزی پر، اسی عربی پر اعتماد کر لو اور اس کے بعد کہو میں فتویٰ بھی دے سکتا ہوں، میں بھی عالم ہوں، اور آپ کہو میں بھی تفسیر کر سکتا ہوں، میں بھی تفسیر کا ایک حلقہ رکھتا ہوں. یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی جرأت ہے، یہ دین کے معاملے میں بہت بڑی جرأت ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ عربی زبان کا یہ جو کردار ہے دین کے سمجھنے سمجھانے میں، تفسیر قرآن میں، اس کردار کو ہم سمجھیں اور قرآن کو کی عظمت کو بحال رکھتے ہوئے ہم اور آپ قرآن سمجھنے سمجھانے کی بھی کوشش کریں، پڑھنے پڑھانے کی بھی کوشش کریں، لیکن اس کا جو طریقہ ہے طریقے سے کام کریں. میں مزید اور کچھ باتیں نہیں کہنا چاہتا، بنیادی پیغام جو آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہی پیغام تھا کہ ہم اور آپ یقیناً قرآن سے، دین سے رشتہ رکھیں اور اس کی خاطر عربی زبان سے بھی رکھیں. لیکن یہ عربی زبان کا معاملہ یہ سواری، اونٹ کی سواری، بعض لوگ کہتے ہیں یہ عربی زبان سیکھنا یہ اونٹ کی سواری ہے جو جاتے جاتے آتی ہے. پہلے دن اونٹ پہ بیٹھنے والا چڑھتے یا اترتے ہوئے گرتا ضرور ہے. یہ آسان نہیں ہے، لیکن آدمی محنت کرے تو اللہ آسان بھی کرتا ہے. لیکن آپ آسان کب سمجھیں؟ جب واقعی آپ اس پر اتنی محنت کر لیں. محنت کرنے سے پہلے آپ عربی زبان کے معیار تک چڑھنے کے بجائے قرآن کو اتار کر اپنی سطح پہ لے آنے کی بات کریں تو یہ کتنی بڑی جرأت ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں، علم سے تعلق رکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، کتابوں سے رشتہ رکھیں، دین سیکھیں، زبان سیکھیں، لیکن ان سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کی راہ میں آپ کو اور مجھ کو صحیح راستے پہ اللہ تعالیٰ لگائے رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.